السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. اللہ کا شکر. جی ہم لوگ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھے تھے، اس کا جلدی سے ریکیپ دے دیتی ہوں. اچھا، یہ ہوا تھا جو ہم نے آخری چیز پڑھی تھی پرسوں، وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی ہاتھ میں اٹھا کے ان کی طرف پھینکی تھی، قریش کے جو لشکر تھا ان کی طرف. تو سب کے منہ آنکھ نتنوں میں مٹی کا کوئی نہ کوئی مطلب حصہ ضرور گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھینکی تھی مٹی، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ ابھی تک تو دفاعی اسٹریٹجی یوز کر رہے تھے نا، اپنا دفاع کر رہے تھے. اب یہ کہا گیا کہ اب جوابی حملہ سب نے کرنا ہے، اور جو بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا تو پھر اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایسے ہی سب اپنا میوٹ کر دیجیے. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے، اور یعنی کہ جنت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے کہ جو جو اس میں شہید ہوں گے جنگ میں، تو بالکل سب آگے بڑھ کر لڑیں. اچھا، اس کے بعد پھر مسلمانوں میں بتایا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے. اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ مسلمان دشمنوں پر جو ہے ٹوٹ پڑے تھے، جو ابو جہل کا لشکر تھا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ ہیلپ کریں گے. تو ایسا ہو رہا تھا کہ وہاں پہ لوگوں کے سر کٹ کے گر رہے تھے، ہاتھ کٹ کے گر رہے تھے، اور لوگ ایک دم اچانک چلتے چلتے کوئی بندہ گر رہا ہے تو کہیں سے کسی کے اوپر کوڑے پڑنے کی آواز جیسے آ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت لاؤڈ نوائز سنائی دے رہی ہے. تو ایسی ایسی چیزیں ہو رہی تھی جو کہ صحابی حیران تھے سارے کے سارے کہ یہ ہم تو نہیں کر رہے، یہ کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ پھر فرشتوں کا لشکر آیا ہوا ہے، وہ جو ہے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے. اور جو ہے اس کے بعد پھر میں کیا پڑھا تھا کہ اچھا، ایک تو وہاں پہ ان کو جو ہے قتل بھی کر رہے تھے ابو جہل کے لشکر کے لوگوں کو فرشتے، اور ساتھ ہی ساتھ قیدی بھی بنا کر لا رہے تھے مسلمانوں کے پاس. اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ میدان سے ابلیس کا فرار. پھر جب ابلیس نے دیکھا کہ یہاں تو فرشتے ہی نازل ہو گئے اور وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، تو وہ ڈر کے مارے الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ گیا تھا شیطان. اور پھر وہاں کے لوگوں نے اس کو روکا. اب لوگ تو اس کو سراقہ بن مالک سمجھ رہے تھے نا، کیونکہ وہ سراقہ بن مالک کے روپ میں ان کے درمیان جو ہے گھوم رہا تھا. اور تو پھر جو ہے لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے اور ہماری مدد کرو گے. تو پھر شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے کہا تھا کہ بھائی جو ہے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں سکتے. اور پھر وہ ڈر کے مارے ایسا بھاگا کہ بالکل سمندر میں چلا گیا. تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا. اب ہم آگے شکست فاش پڑھیں گے. تو انمیوٹ کریے گا جو ریڈ کرنا چاہ رہے. جی جی میں جی سر. میں جی جی بالکل آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شکست فاش. تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے. ان کی صفیں مسلمانوں کی سخت اور تابڑتوڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگیں اور معرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا. پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی. جی. سبحان اللہ. اب یہاں پہ یہی پیراگراف. جی جی آپ بتائیے. بدر کا جو میدان بدر میں جو جنگ ہوئی، اب وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. اور وہ اپنے اختتام ایسے پہنچی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ واضح طور پہ کامیاب نظر آ رہے ہیں اور مشرکین مکہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. شکست انہیں سخت قسم کی شکست ہوئی ہے. اور سچویشن سین کیا بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کافروں کو مار رہے ہیں، ان کو کاٹ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے باندھ رہے ہیں اور ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یہ اس کا اختتام ہے اس جنگ کا. بے شک بے شک بالکل. جی. ابو جی جہل آگے کی چلتے ہیں. لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے. چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑا اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تم میں
پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ جی، جی تم پر اتبا، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو، گرفتار کرو، تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ جی، اس میں بتا رہے ہیں کہ جو ابو جہل ہے، یہ اس کو رائٹر طاغوت اکبر کہہ رہا ہے، اور تھا بھی وہ خیر۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی صفوں میں اضطراب پھیل چکا ہے، اس کے لوگ پست ہمت ہو رہے ہیں اور وہ گھبرا گئے ہیں، تو اس کی جو ذاتی خواہش یہ تھی کہ وہ اس مسلمانوں کے سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، اور وہ پھر اپنے لشکر کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور ان کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہے، اور ان کو ساتھ ساتھ اپنی طرف سے جو اپنے حربے وہ استعمال کر سکتا تھا، وہ آخری وقت میں بھی وہ شیطانی حربے لگا رہا ہے۔ جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سراقہ نے میدان جنگ اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ ہمیں اس نے کوئی ہمارے ساتھ دھوکا کیا، بلکہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے محمد کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی، اور اس نے نا یہ والا کام کیا ہے۔ مطلب یہ ساز دیکھیں باز اس کا مطلب ہوتا کیا ہے ہوتا کہ ہے؟ اندرون خانہ اس نے ہاتھ ملا لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ اچھا، ان کے ساتھ مل مطلب ان گیا کی تھا۔ پارٹی میں، ہاں ان کی ہاں پارٹی ہاں، شامل ہو اس گیا کا تھا ایک ظاہر طرح سے۔ ہمارے ساتھ اچھا تھا تو اندر سے ان کے ساتھ تھا، کہنے کا مقصد اچھا صحیح۔ یہ کیا یہ نا یہ ابھی تک الزام لگتا ہوتا ہے مخالف پارٹی کے اوپر، یہ والی باتیں ابھی بھی آج کل کے دور میں بھی یہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک اس نے یہ کہا، اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ دیکھو جی، یہ جو ابھی ہمارے گروپ کے لوگ قتل ہوئے ہیں، اتبا اور شیبہ اور ولید، یہ ایویں نہیں قتل ہو گئے، ان کی غلطی تھی، انہوں نے بہت جلد بازی کر لی تھی، انہیں اس طرح جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور تم لوگ ذرا آرام آرام سے اب لڑو۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ پھر اس نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ لات اور عزا کی قسم، وہ جو ان کے بت تھے، کہ ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ اچھا بھائی، کن کو؟ انہی کو کفار اور کو؟ بے وہ بھی شک اس وہ سے دیکھیں، ہم جی جی آخری بتائیے۔ حد تک لڑیں گے، آخری سانس تک، اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ ہاں، اور اچھا، پھر دیکھیے وہ کتنا مشکل تھا، یعنی کہ اس وقت یعنی کہ سب میں بالکل پینک کریٹ ہو گیا، ایک طرح سے انہوں نے شکست قبول کر لی تھی، لیکن ابو جہل کتنا بہادر تھا کہ یعنی کہ وہ پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، ورنہ جب ظاہر سی بات ہے اس کا 1000 کا لشکر جب وہ سب کے سبھی پیچھے ہٹ رہے تو وہ آٹومیٹکلی ظاہر ہے اس نے بھی ہمت ہاری جانی تھی، لیکن تھوڑی تھوڑی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ جو انہوں نے دعا فرمائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ابو جہل کو، ان میں سے کسی ایک کو مطلب ہدایت نصیب فرما دیں تاکہ وہ مسلمانوں کی طرف آ جائے، تو مسلمانوں کو کافی قوت طاقت ملے گی نا۔ تو یعنی کہ اس کی جی، پرسنالٹی کتنی زبردست تھی، کتنا ثابت قدم تھا یہ، ورنہ کوئی یہ آسان نا تو نہیں تھا اس وقت یہ ایک علم والا بھی بہت تھا، اس کے پاس علم بھی بہت تھا، اور یہ بہادر بھی بہت تھا، اور یہ پریکٹیکلی صحیح معنوں میں یہ لیڈر تھا، اور یہ اپنی عمر میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن مکہ کی جو تھی نا کاؤنسل، جس میں حکمران طبقہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اس شامل تھا۔ اس ایج کے لوگوں کو وہ شامل نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی علم کی وجہ سے اور اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ اس زبردست، کاؤنسل کا حصہ تھا۔ اور اس کی حکمت نا ابو الحکم، اس کا ایک وہ بھی تھا نا کہ حکمت کا ہاں باپ، یعنی کہ اتنا زیادہ ہاں، لیکن اس انٹیلیجنٹ کی اور اسٹریٹجی سے بدنصیبی چلنے والا۔ اتنی ہے، اس کی اتنی بدنصیبی ہے کہ ایک ابو جہل کا نام لے کے پورے کفر کی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بالکل بالکل، اور دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے سارے لوگ دنیا میں تو دکھ رہے ہوتے ہیں کہ کامیاب ہیں، کیا پرسنالٹی ہے، کیا زبردست، کیا بہادری ہے، دنیا پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں رکھ دیا ہے کہ بھائی سب کچھ یعنی کہ حاصل ہے، تو ایسا ہم لوگ کو پھر دھوکا ہو رہا ہوتا ہے نا کہ یار یہی تو پھر کامیابی ہے اصل میں، اور کیا چاہیے انسان کو؟ تو اس کو بھی دیکھیں تو ظاہر ہے لوگ اتنی عزت کر رہے ہیں، اتنا علم، اتنی عقل، سب کچھ، لیکن آخرت تو نہیں ملی نا پھر اسے۔
تو کتنا ہم لوگ یہ پڑھیں صرف ابو جہل کے بارے میں، میرے خیال سے کوئی نہ کوئی کتاب انسان پڑھے تو کتنا کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں بالکل، کہ صرف یہ جو دنیا کی چیزیں جو اور اٹریکٹیو ہمیں دکھ نا رہی ہوتی ہیں اس سے اپنا نہیں کچھ ہوتا. جی اپنا ایمان مضبوط کرنے کی بھی سمجھ آئے کہ ہم اپنا ایمان کیسے مضبوط کریں، کہ ہمیں مکہ کی پوری فضا سمجھ آئے کہ مکہ کا ماحول کیا تھا. کیونکہ ہم الحمد للہ کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، اور بڑی ہمیں سائیکولوجی سمجھ آ رہی ہے اس دور کی، صحابہ بے کی، نبی شک بے پاک صلی شک. اللہ علیہ وسلم کے عمل، وہ کیسے معاملات کو مینج کرتے تھے. ہم نے تو جسٹ ایک وہ اسلامیات کی بک میں ایک مضمون لکھا ہوتا تھا، اس کو پڑھ کے یاد کر لیتے تھے. لیکن یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ، اب دیکھو ہم کب سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ میدان جنگ لگنے والا ہے بدر کا، تو کب سے نبی پاک تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے، جاسوسی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، صحابہ کو تیار کر رہے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں. آپ نے کس طریقے سے مہاجرین اور انصار کے ساتھ سب کو آن بورڈ لیا، اور حجت تمام ہم سے نہیں پوچھا، ہماری رائے شامل نہیں تھی، سب سے رائے لے کے ان کو متحد اور یکجا کر دیا، دونوں گروپوں کو، انصار اور مہاجرین کو. تو بے اس میں شک. کتنی ساری ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ جب ہمیں ایسا موقع ملے تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بالکل وسلم بالکل کو صحیح فون کہہ رہے ہیں، واقعی میں مثال ہے نا ہم سب کے لیے، تو جی آئیڈیل جی ہیں وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ جی وسلم. بالکل. بے شک بے شک. اور آگے سے جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم لوگوں نے نا مسلمانوں کے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، بلکہ انہیں پکڑنا ہے اور انہیں گرفتار کرنا ہے، کہ پھر ہم انہیں اس حرکت کا مزہ چکھائیں گے. کہ قتل کرنے سے تو وہ چیز نہیں ملے گی جو ان کو زندہ رکھ کے تو ان کو خوار کریں گے اور پھر انہیں بتائیں گے کہ تم لوگوں نے جنگ کیوں کی. بے یعنی کہ شک. اس وقت بھی اس کی اکڑ کا اور اس کی سوچ کا عالم دیکھیں. لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحوں کے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں. جو انہوں نے صف بندی کر رکھی تھی اس کے اندر وہ ہو گئے، وہ ٹوٹنے لگی. سسٹر بولا آپ وہ کی تھوڑی سی آواز نا ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا سا اگر مائک کے قریب آپ آ سکے. جی اچھا. جی. جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں. یعنی کہ مسلمانوں کا حملہ اتنا سخت تھا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی، جو تیسرے آسمان سے فرشتے آئے تھے. تو ڈیفینیٹلی اللہ کی حقیقت میں صحیح ایمانوں میں اللہ کی مدد شامل ہو گئی تھی، اللہ کا ہاتھ شامل ہو گیا تھا اس میں. تو پھر بے شک. کیسے نہ مشرکین پیچھے ہٹتے. انسان کو ڈرنا چاہیے، بہت سخت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کے ہو کے رہیں تاکہ زندگی آسان ہو جائے اور دل سکون میں. البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا، وہ ابھی ڈٹ کے کھڑا تھا. اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا. اچھا ایک سیکنڈ اگر میں دوسرے پارٹیسپینٹ سے پوچھوں کہ ان کو آواز آپ کی کلیئر آ رہی ہے کیا؟ جی جی پوچھیں. تھوڑا جی جی سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے یا جی جی مجھے آ رہی ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے. آ رہی ہے؟ چلے صحیح، ٹھیک ہے میں اپنا چیک کر لیتی ہوں. جی آپ کنٹینیو کریے. اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا. یعنی کہ دیکھیں وہ اپنے لیڈر کی کیسے حفاظت کر رہے تھے. لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا. اور جب اللہ تعالی کے سامنے تو کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے کھڑا رہ سکتا تھا. اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا. مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی. ابو جہل کا قتل. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوعمر جوان ہیں. گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے پوچھا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے. میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے.
وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں کے بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اس سے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو؟ بولے، نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو جمعو کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو بن جمعو اور معاذ بن عفرا ہے۔ جی اس کے قتل اس کے بارے میں آپ بتا رہے، جی بتائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں ویسے بھی پڑھے تو بہت کچھ ملتا ہے، یہ بہت ہی بڑی بڑی ہستی ہیں یہ بھی۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ابو جہل کا قتل کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر کھڑا تھا کہ اچانک مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں طرف دائیں بائیں دو نوجوان عمر کے لڑکے ہیں، اور میں حیران ہو گیا کہ اتنی چھوٹی عمر کے جو لڑکے ہیں نا وہ اس میدان میں ہیں۔ تو ان میں سے نا ہر ایک حریص تھا کہ ہم پہلے لے جائیں اور ہم ابو جہل کو قتل کریں، تو دونوں اس میں تھے۔ تو دونوں نے باری باری حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ہمیں شکل سے تو ابو جہل کا پتہ نہیں، ہمیں دکھا دے جی، کہ جو وہ آپ ہمارے حریص والی بات کریں تب بھی یہاں پہ انہوں نے چھپ کر کہا تھا نا، وہ کہہ رہے ہیں نا ایک نوجوان لڑکے نے چھپ کر پوچھا حضرت عبد الرحمن بن ہاں عوف رضی اللہ عنہ سے، تاکہ اگلے کو نہ پتا چلے۔ ان کو تھا نا نیکی میں سبقت لے جانا جسے ہاں کہتے ہیں، جی کہ بس جی جی ہم بالکل، کسی طرح سے نیکی میں آگے بڑھیں۔ ہاں یہ کام میں کر لوں۔ تو یہ دونوں چیزیں نا، نیکی کی میں سبقت لینا بھی اور ان کا جذبہ اور ان کی بہادری اور ان کی بے شک۔ محبت، دیکھیں کتنی ان کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ انہیں پتہ چلا کہ وہ گالیاں دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم چھوڑیں گے نہیں جو ہمارے رسول کو گالی دے۔ اور یہ اس دیکھیے ذات 9 عمر نوجوان تھے، ورنہ اس طرح وہ تو یہ بھی سوچ سکتے تھے 1000 کا لشکر ہے تو اس میں کتنے سارے تو سردار تھے اور کتنے سارے نہیں بھی تھے نا، اور ابو جہل تو سرداروں کا بھی سردار تھا، تو وہ سوچ ہاں سکتے تھے نا اس طرح کہ بھائی ان کو تو ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو سردار ہیں وہ دیکھ لیں گے، ہم تو جو ان کے چھوٹے چھوٹے اور لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کو تھا ہاں کہ نہیں بالکل، بھائی جو ہیڈ ہے، کمانڈر ہاں ان چیف، ہم اس کو اٹیک کریں گے۔ 9 عمر اور نوجوان میں اتنی ہمت طاقت اور کہاں سے یہ آئی؟ 9 عمر نوجوان بھی بہت چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، یہ کوئی بہت مطلب بہت ٹرینڈ اور کوئی اس طرح کے بڑے 20s میں نہیں وہ تھے نہیں تھے۔ یہ، ٹین ایجر تھے یہ بچے دونوں، یہ اس ایج جی کے 17-18 سال میرے خیال سے نا، تھے۔ یہ کہیں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ یہ 17 سال یا اس طرح کی عمر کے کچھ تھے۔ اس طرح کی ان کی عمریں تھیں۔ تو جی۔ باقی وہ والی بات ہے کہ کتنے بڑے چیف کو مارنے کے لیے یہ دو چھوٹے بچے آ گئے، وہ یہ سوچ ہوں سکتے تھے کہ جی واقعی ہمارے درمیان حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عمر اسلام قبول کر چکے تھے اس وقت، ہاں جی۔ یس، ہاں ہاں جی کر چکے، بھئی اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کر لیں گے، ان کو دیکھ لیں گے، لیکن ان کے ہوں دل میں یہ تھا کہ اس کو تو ایمان اتنا مضبوط تھا نا کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے ہی نہیں نا، ایمان اتنا اس لیول کا تھا۔ بے اچھا جی، شک وہ بے شک۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بچے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں قسم ہے، اگر میں نے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یعنی میں اس پہ ایسے جھپ پڑوں گا کہ بالکل اس کے ساتھ جڑی جاؤں گا، جب تک میں یا وہ ہم دونوں میں سے کوئی مر نہیں جاتا، یعنی کہ آج چھوڑنا نہیں اسے، یہ جذبے کا عالم تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بہت تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے بھی مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کی۔ اب دوسرا بھائی بھی کہتا ہے کہ بھئی، اور یہ دونوں بھائی بھی تھے نا آپس میں، معاذ بھائی تھے، یہ شور نہیں ہے میرے خیال سے کیونکہ دونوں ان کا معاذ سرنیم ہے بھی۔ نا، نہیں دیکھیں ادھر تو لکھے دونوں معاذ ہیں اور دونوں کے نہیں، یہاں تو بھائی نہیں لکھے ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہم نہیں، پڑھ چکے نام سیم تھا دونوں کا، معاذ اور فرسٹ معوذ فرسٹ نیم۔ ہاں، ہے۔ اس میں تھوڑا سا نا وہ اختلاف ہے، اور میں نے پڑھی تھی سیرت تو کچھ تھا اس میں نا، فرسٹ نیم سیم تھے معاذ، ایک کا شاید معوذ تھا، اس طرح کچھ نا، ہاں، تو ایک کا پھر دو معاذ اور ایک نوجوان کا تو تھے ہی معوذ، نا۔ پہلے یہ پڑھتے آئے ہیں،
لیکن ابھی تو دیکھیں دونوں کی ولدیت بھی ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہے، معاذ بن عمرو بن جموع، معاذ بن چلیں آگے افرا، چلتے ہیں اس کو تو صحیح. ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ یہ نا انہیں اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں کو دکھایا کہ بھئی جس کا پوچھ رہے ہو نا وہ سامنے ہے، اور وہ دیکھو وہ اب چکر کاٹ رہا ہے، اب گھوڑے پہ بیٹھا ہے. تو ان دونوں نے دیکھ لیا تو وہ دونوں اس کی طرف جھپٹے اور دونوں نے اپنی تلواریں نکالیں اور دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ اس پہ وار کیا اور اسے قتل کر دیا. پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم دونوں میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے. تو اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بات کو بہت کلیئر کر رہے ہیں. پیچھے بھی کہا نا کہ اس نے کہا تھا کہ جی حضرت عباس کو میں نے قید کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا آپ خاموش رہو، آپ نے قید نہیں کیا، یہ فرشتے نے کیا ہے. ابھی بھی وہ دیکھیں کلیئرٹی کر رہے ہیں یہاں بھی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اپنی تلواریں اگر تلواریں صاف نہیں کی نا، خون صاف نہیں کیا تو اپنی تلواریں دکھاؤ. تو جب ان دونوں بچوں نے تلواریں دکھائیں تو آپ نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہو کہ آپ دونوں نے ہی اس کو قتل کیا. ٹھیک ہے صحیح. جی. یہ نیچے حاشیہ جو ہے یہ چیٹ پہ کسی نے کہا یہ پڑھ لیجیے گا. بعض دوسری روایات میں دوسرا نام معوذ بن افرا بتایا گیا ہے. ابن ہشام 635. اچھا نیز ابو جہل کا سامان صرف ایک ہی آدمی کو اس لیے دیا گیا کہ بعد میں حضرت معوذ بن افرا اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اسی ہی جنگ میں وہ شہید ہو گئے تھے. البتہ ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو دی گئی کیونکہ انہی نے اس ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا تھا. اچھا حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اس میں شامل ہیں. گردن الگ کرنے والے یہ ہیں. تو تلوار ابو جہل کی حضرت عبداللہ بن مسعود کو دی گئی اور اس کا جو سامان تھا وہ کن کو دیا گیا؟ بعد میں حضرت معاذ بن افرا ہو گئے نا شہید، تو حضرت معاذ بن عمرو بن جموع کو سامان دیا گیا ابو جہل کا. ان دونوں نے یعنی آلموسٹ قتل کر دیا تھا میرے خیال سے. آخر میں شاید جب جان رہ گئی تھی تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آخری بار پھر کیا تھا اور پھر اس طرح سے جو سر تن سے بالکل جدا ہو گیا تھا. ٹھیک. اب آگے شاید اس کی مزید ڈیٹیلز. ابن اچھا پوچھ جی لیں جی کہ اس میں نا یہ میرے خیال سے یہاں پہ جنگ کے حالات تو ختم ہو گئے نا. اچھا اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں. میں نے نا ایک ویڈیو نکالی تھی جس میں پورا جو جنگ بدر کا شروع سے واقعہ ہے نا کہ ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کرنا تھا، تو وہ تھوڑا سا ایک ویڈیو کے فارم میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ پورا ایک اچھے سے ریکیپ ہو جائے، پھر یہ آگے اس کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں جی ویڈیو ٹھیک شیئر ہے. کر دیتی ہوں ابھی. جی مجھے بتائیے گا اگر ایک سیکنڈ سوری. اچھا آپ لوگ کو اگر آواز نہ آ رہی ہو نا تو مجھے بتا دیے گا، بس ایک سیکنڈ میں شیئر کر دیتی ہوں. جی اسکرین پہ بدر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی آ رہا ہے. اچھا رمضان المبارک سن 2 ہجری میں اچھا آواز آئی آپ لوگ کو؟ جی آ جی رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے میں اسٹارٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے لوٹ رہا ہے. یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب میں 3 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ گئے تھے، مگر وہ قافلہ بچ کر نکل گیا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے ذمہ لگایا کہ جب یہ قافلہ واپس لوٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی جائے. شام سے آنے والا قریش کا یہ تجارتی قافلہ 40 لوگوں پر مشتمل تھا جو کہ شام میں تجارت کے بعد واپس مکہ کی طرف لوٹ کے جا رہا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 3 رمضان سن 2 ہجری کو مدینہ سے چل نکلے. صحابہ کرام کی تعداد مختلف روایات میں 313 سے لے کر 319 تک ملتی ہے، لیکن 319 والی روایت زیادہ پختہ ہے کیونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے.
مسلمانوں کا یہ قافلہ جنگ کے لیے ہرگز نہیں نکلا تھا، بلکہ ان کا ہدف تو صرف قریش کا تجارتی قافلہ تھا، کیونکہ قریش نے مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا تھا اور ان کے گھر، جائیداد اور مال وغیرہ پر قریش نے قبضہ کر لیا، لہٰذا ان کے مال پر مسلمانوں کا حق تھا۔ چنانچہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کے غرض سے نکلے تھے اور جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، اسی لیے وہ اپنے ساتھ صرف 2 گھوڑے لے کر گئے تھے۔ ایک گھوڑا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا تھا اور دوسرے گھوڑے پر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سوار تھے، اور ساتھ میں صرف 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوا کرتے تھے، اور راستہ بھی کافی طویل تھا۔ مدینہ سے بدر تک 170 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کا قافلہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو ان لوگوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو زمزم بن عمرو الغفاری کو مکہ بھیجا، لہٰذا وہ تیز گھوڑے پر گیا اور جا کر اس نے مکہ والوں کو خبر دی۔ جب قریش کو یہ خبر ملی تو وہ تقریباً 1000 لوگ، 200 گھوڑے اور 700 اونٹ لے کر ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے چل نکلے۔ ادھر ابو سفیان نے دوسرا کام یہ کیا کہ اپنا راستہ بدل دیا اور اس کا قافلہ ساحل سمندر سے ہوتا ہوا گزر گیا، اور جب وہ لوگ حفاظت سے گزر گئے تو ابو سفیان نے دوسرا پیغام بھیجا کہ ہمارا قافلہ بچ نکلا ہے اور اب آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا واپس مکہ لوٹ جاؤ۔ لہٰذا قریش کے لشکر میں سے بنو زہرہ اور بنو عدی کے لوگ واپس لوٹ گئے، مگر ابو جہل نے واپس جانے سے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ بدر میں 3 دن قیام نہ کر لیں اور وہاں پر گانا بجانا اور شراب نوشی نہ کر لیں، اور عرب کے لوگ ہمیں جمع ہوتے نہ دیکھ لیں، تب تک ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ یعنی وہ لوگ صرف ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، وہ لوگ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قافلے نے راستہ بدل دیا ہے اور اب وہ مکہ پہنچنے والا ہے۔ دوسری طرف قریش کا جنگی لشکر بھی ان کے قریب پہنچ چکا تھا، تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، تو مہاجرین میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان سب نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آپ کو وہ نہیں کہے گا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار صحابہ کی طرف سے بھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کا جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہو گئے۔ اور پھر 17 رمضان کو عشاء کے وقت مسلمان بدر کے قریب پہنچے، جہاں پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان تعمیر کیا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں پر ٹھہرنے کی جو جگہ منتخب کی گئی ہے، کیا وہ اللہ کا حکم ہے یا پھر فوجی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوجی تدبیر ہے۔ تو اس پر حباب بن منذر نے کہا، یہ بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر بدر کے چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنووں کو خالی کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ پھر اس رات مسلمانوں پر ہلکی سی بارش ہوئی اور ان پر اونگ طاری ہوئی۔ پھر صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا اور ابتدا میں مبارزت کے لیے قریش کی طرف سے 3 لوگ آئے، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ ان کے مقابل میں مسلمانوں میں سے 3 لوگ انصار کی طرف سے گئے، مگر قریش نے کہا کہ ہمیں ہماری قوم کے لوگ چاہیے، یعنی مہاجرین میں سے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ پھر مقابلہ شروع ہوا تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کیا، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ سے مقابلہ کیا تو دونوں نے ہی ایک دوسرے پر وار کیے، جس کے نتیجے میں عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ پھر حمزہ اور علی رضی اللہ عنہما نے آ کر عتبہ کو قتل کیا اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر واپس مسلمانوں کی فوج میں لے گئے۔ چنانچہ پہلے ہی حملے میں کفار کے 3 بڑے سرغنہ مارے گئے۔ پھر قریش کی فوج اور مسلمانوں کی فوج کا آپس میں تصادم ہوا۔
اور اس غزوے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو پے در پے آئیں گے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ اہل بدر کو اپنے ہاں کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی دیگر فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ غزوہ بدر کے دن علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہے اور ایک کے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے۔ اس غزوے میں مسلمان تعداد میں قلیل ہونے کے باوجود غالب آ گئے اور قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ جو لوگ مارے گئے ان میں کفار کا سب سے بڑا سردار ابو جہل بھی تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں 2 نوجوان آئے اور پوچھا کہ اے چچا ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ان نوجوان لڑکوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ شخص اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 2 لڑکے معاذ بن عمرو اور معوذ بن افرا تھے رضی اللہ عنہما۔ چنانچہ عبد الرحمن نے اشارہ کر کے بتایا کہ ابو جہل اس طرف کھڑا ہے۔ پھر وہ لڑکے تیزی سے گئے اور وار کر کے ابو جہل کو بری طرح زخمی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی خبر لینے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں میدان میں پڑا تھا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے ہلاک کیا۔ اسی طرح امیہ بن خلف جو کہ بلال رضی اللہ عنہ کو کوئلوں پر لٹایا کرتا تھا، وہ بھی اس غزوے میں بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور جو قیدی پکڑے گئے ان کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ قیدیوں سے 1000 سے 4000 درہم تک فدیہ لیا گیا، اور جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ مسلمانوں کے 10 لڑکوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائے۔ غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اسی طرح اس کے ناموں میں سے البطشۃ الکبریٰ بھی ہے، یعنی بڑی سخت پکڑ۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے جو کہ سب سے افضل شہداء ہیں، اور اس غزوے میں شرکت کرنے والے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے اور ان صحابہ کو بدری کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں شرکت کرنے والوں کے لیے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہو عمل کرو یقیناً میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس طرح کی ویڈیوز تیار کرنے میں کافی ریسرچ ہوتی ہے اور گرافکس بھی تیار کرنے پڑتے ہیں جس میں کافی وقت اور محنت لگتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ ضرور کر دیا کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے علمی اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ غزوہ بدر الکبریٰ، رمضان المبارک سن 2 جی زبردست ویڈیو ان لوگوں نے بنائی ہے نا، یہ ساری جی چیزیں بالکل کتنا صاف صاف دکھائی گئی ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہم کو ٹیلنٹ دیا ہے، ہم سب کو صلاحیتیں دی ہیں اتنی طرح کی، تو اس کو صحیح ڈائریکشن میں اگر یوز کریں تو دیکھیں اسلام کی کتنی خدمت ہو سکتی ہے نا۔ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے گرافکس پہ کام کیا ہے، جنہوں نے ریکارڈ کیا، انہوں نے بھی کتنا کلیئرلی ہر چیز کو سمجھایا ہے اور آسان الفاظوں میں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دور حاضر میں اسلام کو زندہ رکھنے کا ایک میڈیا ہے نا، مطلب ایک میڈیم ہے یہ پچھلے دور میں کس طریقے سے اسلام کو محفوظ کیا گیا اور آج کل کا دور اس طریقے سے اسلام کو اور دین کی باتوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو بے شک بے شک۔ ہاں جی، اور اس میں نا اور ہم نے کوئی یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، میرا خیال ہے یہیں تک ہی کافی ہے، اور اس پہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے جو آج تک ہم نے پڑھا۔ سب سے پہلی بات جو مجھے بہت زیادہ نا وہ کر رہی ہے، انسپائر کر رہی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے نا، اور ہمیں اس کو بڑھانے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اپنے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اتنے کم صحابہ تھے لیکن ان کا اتنا ایمان مضبوط تھا کہ اللہ جیسی ہستی ان کے ساتھ تھی تو انہیں کوئی طاقت شکست دے سکتی تھی؟ کوئی نہیں دے سکتی۔
تو ہمارا ایمان کیوں کمزور مسلمانوں کا ہو گیا اجتماعی طور پہ؟ ہم اجتماعی طور پہ ایمان کمزور کر بیٹھے ہیں، تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے. تو خاتون ہونے کے ناطے پھر اب یہ مزید ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس لائن پہ ان کی تربیت کریں، ہم اپنا ایمان بھی بڑھائیں اور اپنے بچوں کا ایمان بھی بڑھائیں. اور اس میں اتنی بے ساری شک بے باتیں شک بالکل سیکھنے صحیح کی ہیں. اور ایک دیکھیں مجھے ایک بات ہے نا، ایسی میرے اس وقت جب وہ ویڈیومنٹری میں سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حباب بن منظر نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دیکھیں ان کا نا ایک احترام کا انداز اور سوال کرنے کا کتنا ایک خوبصورتی سے انہوں نے سوال کیا. ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے وہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ، یہاں جو آپ نے بدر کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا ہے، یہ کیا اللہ کا حکم آیا ہے یا محض جنگی حکمت عملی ہے؟ کہ اگر اللہ کا حکم آیا تو پھر تو ہمیں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے نا، پھر تو یہی بات درست ہے. اور اگر ہم خود سے اس کو کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اور اسٹریٹجی بھی لگا لینی چاہیے. تو کتنے اچھے انداز سے پوچھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے نا اپنی بات نہیں کی کہ میں پہلے سے اپنی عقل کا اظہار کر دوں، اپنے علم کا اظہار کر دوں، جی میں بہت لائق ہوں اور میری بات سن لیں. وہ اتنے ادب سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے یا یہ فوجی حکمت عملی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فوجی حکمت عملی ہے. تو پھر انہوں نے اپنی سجیشن دی کہ ہمیں تھوڑا سا آگے موو کرنا چاہیے، ہمیں آگے جا کے پڑاؤ ڈالنا چاہیے. بات کرنے کا انداز اور ایک ایک چیز ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہے. وہی والی بات ہے نا، چاہیں تو بس جلدی جلدی پڑھ کے وہ ختم ہو جائے اور بس جھنڈا لہرائیں کہ ہم نے تو رحیق المختوم پڑھ لی. بھائی ایک یہ والی بھی وہ ہو سکتی ہے نیت، بکس پڑھنے کی ہر چیز کی نیت ہوتی ہے نا کہ آپ کس وجہ جی سے پڑھ رہے ہیں. بالکل کتنے یہ لوگ ہوتے ہیں چیزیں ابھی رمضان میں ہی دیکھ لیں کہ کتنا شور مچاتے ہیں سب نا، ہم نے 5 قرآن ختم کر لیے، ہم نے 10 کیے، تم نے کتنے. عید پہ کتنا یہ ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ جی بس ہو وہ ختم کرنے کا مقصد یہ تھا شاید کہ لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں سے جب لوگ پوچھیں گے تو ہماری عزت رہ جائے، بھائی ہم نے تو اتنی دفعہ ختم کیا ہے. یہ چیزیں کتنا عام دیکھنے میں ملتی ہیں، کوئی بہت ریئر چیز ہے نہیں ہے. اچھا پتہ کیا ہے تو فرین، یہ ہمیں کچھ ابھی عقل آئی ہے نا. ہم بھی آپس میں شرطیں لگا لگا کے ساری بہنیں پڑھتی تھیں کہ ہم نے زیادہ بے قرآن شک بے پڑھنے شک ہیں. تو وہ صحیح یہ بات تو ہے. باقی چیز، جو لیکن ہو وہ گیا ہاں ہاں جی وہ بھی ایک جذبہ تھا نا، وہ بھی ایک محبت تھی اپنے اس کے ساتھ. تو اب عقل شعور آ گیا کہ ہم نے اس کو سمجھ کے اور اس کو اپنی ذات کے اندر اتارنا ہے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے اس علم کو. تو یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہے، شاید اسی شوق بے کا شک. ثمر ہے یہ، اسی یہ جو ہم شرط لگا لگا کے پڑھتے تھے اور آگے بڑھنے کے لیے اور چھپ چھپ کے پڑھتے تھے کہ میں سپارہ زیادہ پڑھ جاؤں اور پھر بے شک شو ہی ماروں گی کہ بھی میں نے زیادہ پڑھے ہیں، جو بھی تھا بہرحال. تو جو تھا وہ تو گزر گیا، ظاہر ہے. بس اس سے بھی بندہ پازیٹیوز نکالنے کی کوشش کرے کہ چلو اب جو چیز تھی اس پہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے جہاں پہ ریاکاری ہو گئی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جی ہماری جی نیت جی خالص نہیں تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے گا. اور آگے دوبارہ ہم یہ غلطی دہرائیں نا، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے گا. تو اس طرح آگے چلے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کافی مدد فرماتے ہیں نا. تو اچھا، سیشن کا ٹائم بالکل اینڈ پر پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں. چلے، انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.